اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عافیت دے، اطمینان، سکون دے، ایمان کی دولت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ چلیں آج ہم 55 آیت نمبر 55 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ، جب، قال، کہا تھا، قال ماضی کا صیغہ ہے کہ کہہ چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، آپ کو میں نے بتایا ہے انا اور انا بے شک کے معنی میں آتا ہے، بے شک میں، متوفی کا، میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ واو فا یا وفا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا، تو میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو کا کیا مطلب ہے؟ جسم اور روح کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اگلا ورڈ اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرائے گا کیسا پورا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ورافعک، اور اوپر اٹھانے والا ہوں تجھ کو۔ رافعین، رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر اٹھانا۔ الیہ، اپنی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر کی طرف ان کو اٹھائے گا۔ ومطہرک، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو۔ طہارہ، طہارت تو آپ نے سنا ہوا ہے نا اردو میں بھی، ہے نا، تو انہی 3 لیٹر سے بنتا ہے نا، طہارہ سے۔ اور کا مطلب، یہ جو کا آ رہا ہے نا، رافعو کا، مطہرو کا مطلب ہے تجھ کو، ٹھیک ہے۔ من اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں جزاک کا، آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیرہ، جزاک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تجھ کو، جزا دے تجھ کو اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر ذرا سا غور کرنے لگے بڑا مزہ آنے لگ جائے ہم کو، ہماری فریزز سارے ایسے ہی ہیں، ہماری اردو تو عربک سے بنی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ مطہرک، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا، کافارا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ وجاعلوا، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک۔ اب میں نے اتبعو کیوں پڑھا ہے؟ اس کے حمزہ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تیسرے لیٹر کے اوپر اگر زبر یا زیر ہوتی ہے تو پہلا حمزہ جو خالی ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگتی ہے۔ میں یہ زیر اس لیے بول رہی ہوں کہ موسٹلی لوگوں کو زبر زیر پیش کا پتہ ہوتا ہے، فتح دمہ کسرہ کا نہیں پتہ ہوتا۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، آئندہ سے میں پھر وہ فتح دمہ کسرہ ہی بولوں گی۔ تو اگر جو اگر حمزۃ الوصل، یہ جو حمزہ شروع میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے گننا ہے 1 2 3، تھرڈ لیٹر کے اوپر اگر زبر یا زیر ہوگی تو زیر ہی لگے گی اس کے اوپر، اگر پیش ہوگی تو پیش ہی لگے گی، ٹھیک۔ سو اتبعو کا، اب یہ تا 2 دفعہ تھا نا، تیسرا لیٹر تا ہی تھا اور اس کے اوپر زبر تھی۔ اتبعو کا، اور میں بنانے والا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی،
فوقا اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الا کب تک وہ اوپر رہیں گے، الا یوم القیامہ قیامت کے دن تک، الا کا مطلب تک، یوم القیامتی قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن کو کا روٹ لیٹر کیا ہے قیامہ کا؟ قاف واو میم، چونکہ وہ دن کھڑا ہونے کا دن ہے نا، تو اس لیے اس کو یوم القیامہ کہتے ہیں۔ ثم پھر الیہ، ثم کا ہمیشہ مطلب پھر ہی ہوگا، ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ الیہ طرف میری ہی، مرجعکم، مرجع کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر لوٹا جاتا ہے، را جیم عین اس کا روٹ لیٹر ہے، لوٹنا ہے تمہارا تم سب کا، فاحکموا تو میں، احکموا میں فیصلہ کر دوں گا، ہا کاف میم حکم سے ہے نا، اور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حکم، حکمت، احکام کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ وہی ورڈ ہے۔ تو احکموا میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم تم سب کے درمیان، فیما اس میں جو کن تم ہو تم، فیہ جس میں، تختلفون، تختلفون کا روٹ لیٹر ہے خا لام فا، تا شروع میں تم کے لیے آیا ہے، اور جو بیچ میں تا آیا وہ باب کی ہے، یعنی ایک خاص مولڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تختلفون تم اختلاف کرتے ہو، اختلاف کا ورڈ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے۔ فاما پھر رہے وہ، الذین وہ لوگ، فاما الذین پھر رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم پھر اعذبو میں عذاب دوں گا، ہم ان سب کو، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ ناصر نون صاد را سے ہے، ناصر واحد ہے ناصرین کی، ہے نا، تو ناصر تو ہم نصرت یوز کرتے ہیں نا اردو میں، فتح و نصرت، تو یہ انہی 3 لیٹر سے ہوتا ہے، نون صاد را سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، صاد لام ہا سے ہے، فیوفیہم تم وہ پورا دیے جائیں گے، واو فایا، ابھی دیکھیں ہم نے اوپر پڑھا تھا نا متوفی کا، میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو، تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پورا دینے والا ہے ان کو، اجورہم ان کے اجور، اجور اجرن کی جمع ہے، حمزہ جیم را اس کا روٹ لیٹر ہے، جو کمائی انسان کرتا ہے اس کے بعد جو اس کو پیسہ ملتا ہے یا جو اجر ملتا ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب ہا بابا سے ہے، حب محبت کو کہتے ہیں، نہیں وہ محبت کرتا، الظالمین ظلم کرنے والوں کے ساتھ، الظالمین الظالم کی جمع ہے، اور ظالم میم اس کا روٹ لیٹر ہے۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، علیکہ آپ کے اوپر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من الآیاتی آیات میں سے، والذکری اور ذکر میں سے، الحکیم جو حکمت والا ہے، حکمت والے ذکر میں سے بات کرتے ہیں۔ چلیے اب ادھر تک ہم رک کے اور اپنی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے کہ بنی اسرائیل کو وہ دیکھ کے تو ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، اور فوراً کے فوراً حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور کیونکہ وہ ان کے اپنے لینیج میں سے تھے نا، بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور انہی کے پیغمبر آئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ کہتے تھے آپ بنی اسماعیل سے آئے ہیں تو ہم آپ کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا کہ پھر آپ اپنے پیغمبروں کو کیوں قتل کرنے کے در پہ تھے، چلو آپ کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر وہ پتہ چل رہا ہے کہ اتنا ان کے پیچھے پڑے ان کی جان کے کہ ان کو مارنے کے اوپر تل پڑے، اور جب حضرت عیسیٰ نے ان کے مکر کو دیکھ لیا کہ یہ جس طرح باقی پیغمبروں کو قتل کرتے رہیں گے یہ میرے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے دعا کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں اور اپنی طرف، اور تجھے پاک کرنے والا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کا کفر کیا۔ اب یہ بات حدیث سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، یہاں سے حدیث کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ
قرآن کی ایکسپلینیشن حدیث ہے، ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور میں نے کتنی دفعہ بتائی ہے کہ اگر آپ کو وہ یاد رہ جائے گی تو آپ کو حدیث کی اہمیت یاد رہے گی. کیونکہ اس وقت بہت سارا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور حدیث کو ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس صرف کوشش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو جدا کریں اور قرآن کو ڈکشنری میننگ دیں اور پھر اپنی منمانیاں کریں، اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے اور وہ اپنی منمانیاں کریں. اور ایسے بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے جو بہت ہر دل عزیز بن رہے ہیں اور ہر ٹی وی چینل پر آ رہے ہیں اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شک لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں پردہ بھی کوئی نہیں، میوزک بھی ٹھیک ہے، عورت مرد اگر مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی وہ ساری چیزیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ سب چیزیں حلال کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور لوگوں کو تو آسانی چاہیے ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو کون سا ہمارا کندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کی پوچھ کرنی ہے. تو اس وقت بڑا کام ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ حدیث کا انکار ہو جائے، کیونکہ حدیث کے انکار کے ساتھ ہی قرآن کی ایکسپلینیشن غائب ہو جاتی ہے نا. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیے جسم اور روح کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ 33 ایئرز کی ایج میں اٹھائے گئے ہیں، اسی ایج میں وہ واپس زمین پر اتریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بتائی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیت بتائی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، کیسے وہ آئیں گے، پھر وہ اس زمین پر اپنی زندگی گزاریں گے، لوگوں کو پریچ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اور یہ کیا دجال کو ماریں گے، اپنی طبی زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اپنی طبی موت ان کو آئے گی، وہ فوت ہوں گے. یعنی وہ ساری چیزیں جیسے ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی موت کے بغیر ہی اوپر چلا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور وہ فوت ہوں گے اور پھر وہ واپس جائیں گے. اور یہ حدیث سے ہم کو ساری ایکسپلینیشن ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارا کفر کیا، ان سے جان چھڑا دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کیا کریں گے؟ وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر ہی رہیں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے قیامت کے دن تک. اب مزے کی بات دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ اب اگر عیسائیوں اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ یہود کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ان کی تعداد زیادہ ہی ہوئی نا، جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہی ہے ان سے جنہوں نے ان کا کفر کیا، اور وہ یہود تھے جنہوں نے کفر کیا. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کے سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے. اب یہ جو ہے نا وہ مطہرک من الذین کفروا، اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ یہود کے الزامات سے حضرت عیسیٰ کو پاک کیا، بلکہ عیسائیوں کے الزامات سے بھی پاک کیا. یہود تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ وہ ولد الزنا ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے صلیب چڑھنے یا ان کے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک کرتا ہے. نہ وہ صلیب چڑھے، نہ وہ فوت ہوئے، اور نہ یہود جو الزام لگاتے ہیں ان میں وہ کوئی الزام تھا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سب سے برات نصیب کی، ان سب الزامات سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم سب نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے. یہودیوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیے، کیا غلط باتیں کی، کیا بڑے بول بولے، وہ سارا کا سارا وبال ان کے اوپر پڑے گا. اور عیسائیوں کے اوپر جو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ اس پہ ان کی پکڑ کرے گا. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ صلیب چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہ لے گئے، جیسے ہی انہوں نے، یعنی آپ دیکھیں کہ عقیدے میں بگاڑ سے کتنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی دوسرا میرے گناہ لے کے فوت ہو چکا ہے اور اب میں جو مرضی آئے کروں،
اب میری کوئی پکڑ نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں کہے گا, تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ صحیح بتائیں نا. میں تو صرف یہ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سب کا گناہ عیسیٰ علیہ السلام لے گئے ہیں, تو پھر قاتلوں کو بھی نہ پکڑو, چوروں کو بھی نہ پکڑو, جیل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ان کے گناہ بھی وہ لے گئے ہیں, جانے تو پھرنے تو ان کو باہر نہیں. لیکن دنیا کی جو چیز ہوتی ہے اس میں انسان بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, اور آخرت کے بارے میں اتنا ڈھیلا ڈھالا جو ہے عقیدہ رکھا ہوا ہے. اس دن پکڑ ہوئی تو کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے, پیچھے پلٹ کے انسان کوئی درستگی نہیں کر سکتا کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور موقع دے دیں, میں جاؤں اور اپنی زندگی کو درست کروں. وہ تو ڈیڈ اینڈ ہوگا, اس میں تو کوئی درستگی نہیں ہو سکتی. عقیدہ جو ہے وہ آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کروا دیتا ہے. یہ بہت کام کی بات ہے. عقل مند, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, عقل مند کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اس کو پتا ہو مجھ سے کیا کویشچن ہونے ہیں, کیا میرے پاس ان کے صحیح جوابات موجود ہیں کہ نہیں, کیا میں نے پریپریشن کی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ کہتے تھے نا حضرت کن کا صحابی کا قول ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے, اپنا حساب خود کر لو. تو اللہ جب حساب کرے گا تو عدل کرے گا. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری حساب کو آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں حساب کے بغیر لے جائے. آمین آمین آمین. ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم, پھر میں تمہارا جو فیصلہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیما کنتم فیہ تختلفون, اس دنیا میں جو تم اختلاف کر رہے ہو, ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہو, کوئی کس بات پر ہے, کوئی کہہ رہا ہے صلیب چڑھ گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ان کے اوپر یہ الزام تھا, کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا. اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا. الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ بہت خوبصورت, بہت کلیئر, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, یعنی 5 گریٹسٹ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. نمبر 1 ہمارا یہ عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت مریم علیہ السلام جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے معجزاتی طور پر. الحمدللہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے, وہ اس دنیا سے جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں, وہ قیامت کے دن, قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے, اور وہ کوئی نیا دین نہیں لے کر آئیں گے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صورت میں آئیں گے. کیونکہ جب وہ آئیں گے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آپ پڑھا دیں, تو وہ کہیں گے کہ نہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی, یعنی جو امام ہوگا اس کے پیچھے کہیں گے کہ میں ویسے ہی نماز پڑھوں گا, تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے, لیکن ان کے عقیدے میں گڑبڑ کیا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صلیب چڑھ گئے, جبکہ وہ ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مہیمن بنا کر, پاسبان بنا کر اتارا ہے. وہ حق کی پروٹیکشن کرتا ہے, ہر حق کو واضح کرتا ہے, اور باطل کے بارے میں ہم کو بتا دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, تو جہاں تک تو تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ یہود کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا. یعنی اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا, نہیں, ان کے طور طریقے کوئی نہیں بدلے. اگر آپ ابھی بھی ریسرچ کریں گی اور ان کے عقیدوں کو دیکھیں گی, وہ رسولوں کو کیسے ڈیگریڈ کرتے ہیں, نعوذ باللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کتنا مشکل سمجھتے ہیں, وہ اپنے دین کو کتنا بھاری سمجھتے ہیں, ایز اے برڈن وہ لیتے ہیں. اور یعنی ہم تو اپنے دین سے پیار کرتے ہیں نا, ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہم کو محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین چیزیں تھیں وہاں پر نازل کی ہیں. ہم سمینا و اطعنا کہتے ہیں تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور وہ ہر چیز کو کویشچن کرتے ہیں, ہر چیز کو کویشچن کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی بھی مشکل بنائی ہوئی ہے خود سے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں ان کی طور طریقے اور ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے. اور آخرت میں تو ان کے لیے رسوائی ہے ہی ہے, عذاب شدید ہے. اگر ابھی بھی کوئی یہودی اپنے طریقے درست کر لے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے تو اس کے لیے ویسا ہی وعدہ ہے ڈبل ثواب کا. جیسے کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو اہل کتاب میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک اپنے پیغمبر کو ماننے کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی ساری نیکیاں جو اس نے کفر کی حالت میں کی تھی ان کو پریزرو کر لیتا ہے سبحان اللہ. اس کی برائیوں کے بدلے میں اس کو حسنات عطا فرماتا ہے اس کی توبہ کی وجہ سے. سبحان اللہ. یعنی انسینٹیو بھی بہت زبردست ہیں. اگر سیدھے راستے پر کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے. کوئی ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو نا، کسی نے ہم پر الزام لگایا ہو تو ہم تو کہتے ہیں یہ بندہ نیکوکار ترین بن جائے، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، ہم اس کی پچھلی باتیں نہیں بھولیں گے، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب معاف کرنے پر آتا ہے تو پہاڑوں جتنے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن انسان کو جینوئن ہونا ہوتا ہے کہ وہ سچی توبہ کر رہا ہے، سچے طریقے سے شرمندہ ہے اپنے کام پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کی مغفرت مانگتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں کہ عذاب شدید دنیا اور آخرت میں اگر انہوں نے توبہ نہیں کی. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اس وقت یہود کے بارے میں ہے کہ دنیا میں یعنی کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا. وہ کیا کہتے ہیں، ڈونٹ بی لائک اے جیو، یعنی اسٹنجینس کے لیے، گریڈ کے لیے مشہور ہیں، بخل کے لیے مشہور ہیں، ظلم کے لیے مشہور ہیں. یعنی سبحان اللہ. اور آخرت میں تو ان کا جو حشر ہوگا تو ہوگا اپنی حرکات کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. میری پیاری بہن یہاں پر بھی دیکھیں دو چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں. ان میں سے کبھی بھی آپ کو ایک چیز نہیں ملے گی. ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے. ایمان صرف آپ یہ کہیں نا کہ میرا دل تو بہت ہی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے اور آپ پردہ نہیں کر رہی، آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہی، تو پھر اس ایمان کو قبول نہیں کیا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہوا ہے. یہ دونوں ساتھ، جیسے آپ سانس لیتی ہیں نا اور کھانا کھاتی ہیں، آپ کہیں کہ نہیں میں سانس نہیں لیتی، بس کھانا کھا لیتی ہوں. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. سانس لینا ہوتا ہے، اور کھانے کے بغیر بھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے. کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو لازم و ملزوم چیزیں ہوتی ہیں نا یہ. تو اسی طرح ایمان اور عمل صالح بھی لازم و ملزوم ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تمہیں پورا دیے جائیں گے، پورا دیا جائے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر. یعنی اللہ تعالیٰ جب پورا دیتا ہے تو سمجھے کہ بادشاہ ملک الملیک کیسا دے گا، بڑھ چڑھ کے دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کی کمی نہیں کرتا. آپ ایک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دیتا ہے. کبھی آپ صدقہ کر کے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ نے مشکل سے صدقہ نکالا ہو کہ ہائے میرے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں میں دیتی ہوں، آپ یقین کریں کہ صرف میں نے نہیں، سارے دنیا کے لوگوں نے جو صدقہ کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پلٹا کے دیتا ہے. اور انسان حیران رہ جاتا ہے. بچوں کو کہیں نا کہ بچہ صدقہ، اور بچے آ کے کہتے ہیں ماما ہم نے تو سچی یہ تھوڑے سے پیسے دیے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنے پیسے لوٹا دیے اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر سے مل سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایکسپیرینس کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی آپ کا کوئی رکھتا نہیں ہے حساب کتاب، وہ ادھر بھی چکا دیتا ہے اور آگے بھی بہت سارا کچھ دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تجارت کبھی بھی جو ہے نا وہ نقصان والی نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے نہیں محبت کرتا. جو پیغمبر کا رائٹ اس کو نہیں دیتے، اس کا حق نہیں دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتے، بندوں کو ان کا حق نہیں دیتے، تو ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے کہیں اور جگہ پر رکھنا، صحیح جگہ پر نہ رکھنا. پھر فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ آیات میں سے، اور یہ قرآن جو ہے نا یہ ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، حکمت والی باتیں جو قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی گئیں. اچھا، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ یہود الزام لگاتے تھے نا، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب دیا، اور وہ مختلف طرح کے عذاب تھے، حسی بھی اور مانوی بھی. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کے بعد ٹیٹس ایک بادشاہ تھا جس نے
یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور سب کچھ عبادت گاہیں تباہ کر دیں اور ان کے کتنے سارے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور باقیوں کو غلام بنا کر لے گیا. جزیہ ان کو دینا پڑا مختلف حالات میں، مختلف زمانوں میں، اور لوگوں کی نفرت اور بے عزتی انہوں نے سہی. یعنی کوئی ایک چیز نہیں ہے جو عذاب ڈفرینٹ صورتوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈونٹ بی لائک اے جو. اچھا، ایک اور بات میں یہ یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی خاتون تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے خلاف نفرت بتاتے ہو قرآن کے تھرو. نو، یہ نفرت کی بات نہیں ہے. قرآن کے بیچ میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب ہسٹری بتائی گئی ہے بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اپنے پیغمبروں کو کیسے ان کی بے عزتی کی، ان کو قتل کیا، ان کی باتیں نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور پھر جو ان کو عذاب ملا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمان وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے تھے. یہ وجہ ہے، اس میں نفرت پھیلانے کی بات نہیں ہے. اور نفرت کسی وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس وقت بھی وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، نہ وہ بچہ دیکھتے ہیں نہ وہ بڑا دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو کاہے کی عزت ملنی ہے؟ یعنی کس بات کی ہیومینٹی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو ہیومنز کی طرح کنسیڈر کیا جائے یا ان کی عزت کی جائے؟ کس بات پہ عزت کریں؟ جب کوئی عزت والا کام کرتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے نا. تو اگر انہوں نے اپنے طور طریقے بدلے تو سو بسم اللہ، الحمدللہ. ہم سب کو کی عزت کرنے والے ہیں. دنیا میں ڈفرینٹ طریقے کے لوگ ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کو عزت دینی پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی خود ہی ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نفرت کا مستحق ہو رہا ہے، تو اس میں لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں. ان کو اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہیومینٹی کے اوپر کام نہیں کر رہے اور دوسرے لوگوں کو ہیومن نہیں سمجھ رہے، تو پھر کاہے کی عزت ان کو ملے؟ ٹھیک ہے نا. تو اٹس ناٹ اباؤٹ پریچنگ ہیٹریڈ، اٹ از اباؤٹ ہسٹری، کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا وہ بتا دیا گیا، اور اب کیا ہو رہا ہے وہ ساروں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. وہ کسی کی آنکھوں پہ پٹی نہیں پڑی ہوئی، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ، جب وہ بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. مسلمانوں نے وہی کام کرنے شروع کر دیے جو انہوں نے کیے تھے، تو پھر مسلمانوں کی حالت بھی خراب ہو گئی. جس وقت مسلمان پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم مانیں گے تو ان کو بھی اسی طرح عزت اور روب ویسے ہی مل جائے گا. یہی وعدہ باقی سب کے لیے بھی ہے. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اگر وہ واپس پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے ہیں تو ان کو بھی عزت مل جائے گی اور ان کو بھی لوگوں کی محبت مل جائے گی. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ہم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا، تاکہ ہم بچ جائیں، ہماری ویسے بے عزتی نہ ہو، ویسے نفرت ہم کو نہ ملے. اور دعا بھی کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ حق حق کر کے ہم کو بتا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں اس حق کی پیروی بھی کریں، لوگوں کو بتانے والے بھی ہوں. سب لوگوں کو بتا دیں کہ حق کیا ہے، اور باطل کو اللہ تعالیٰ باطل ہی دکھا، جو گندی چیز ہو وہ گندی ہی ہم کو نظر آئے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.